السلام علیکم۔ ناول عنکبوت بائی نور راجپوت کی یہ قسط نمبر 24 ہے۔ وہ جب رات کو گھر لوٹی تو ڈھیر سارا سامان تھا، اتنا کہ اٹھایا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اپنے لیے اور اماں کے لیے نئے کپڑے لیے، گھر کا ضروری سامان لیا۔ اماں نے واقعی کھانا نہیں بنایا تھا، وہ انہیں جہاں چھوڑ کر گئی تھی اماں وہیں ملی تھیں۔ جیسے ہی اس نے سامان برآمدے میں رکھی میز پر لا کر رکھا تو اس کا فون بجنے لگا۔ وہ اٹھانا نہیں چاہتی تھی، پر لکس کی جانب سے کال تھی جو اس کے لیے فی الوقت ضروری تھی۔ اماں کھانا دیکھ لیں۔ وہ گہری سانس لیتی فون اٹھا کر کمرے میں گھس گئی، پنکھا چلایا اور عین نیچے بیٹھ کر فون کان سے لگایا۔ ہیلو، لہجے کو حد درجے نرم رکھا گیا۔ مس فجر معراج، میڈم سونیا آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں۔ ایک نسوانی شستہ سی آواز ابھری تو فجر نے بس اوکے ہی کہا۔ کال ٹرانسفر کرتی گئی اور پھر کچھ دیر بعد سونیا سلطان کی آواز ابھری۔ ابتدائی علیک سلیک کے بعد وہ فوراً مدعے پر آئیں۔ تمہاری ڈیمانڈز کچھ زیادہ بڑی نہیں ہے؟ لہجے میں طنز کی آمیزش تھی۔ فجر سیدھی ہو بیٹھی۔ گرمی جائے بھاڑ میں، اس نے گردن اکڑائی جیسے سونیا سلطان اسے دیکھ رہی ہو۔ پہلی بات تو یہ کہ میں نے کوئی ڈیمانڈ نہیں رکھی، ناجائز شک ختم کروائی ہے، اور دوسری بات یہ کہ آپ مجھے مت دیکھیں، آپ اپنی کمپنی کو دیکھیں، آپ دیکھیں کہ لکس کے معیار کیا ہے۔ اس نے ساری بات الٹا سونیا سلطان پر ڈال دی۔ پل بھر کے لیے تو سونیا سلطان لاجواب ہو گئی۔ لکس امپلائیز کو ان کی مرضی کی نوکری نہیں دیتا، جس کا جو معیار ہے اسے وہی ملتا ہے۔ انہوں نے بھی اپنا بھرم قائم رکھا۔ فجر کی تکان زدہ مسکان ابھری، آنکھوں سے تھکن واضح تھی، یوں جیسے صدیوں کی مسافت ہو جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ پھر میری طرف سے معذرت قبول کر لیں، کیونکہ آپ کا معیار مجھے اپنا معیار نہیں لگا۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلے ہی پل اس نے فون کاٹ دیا۔ سینے کے مقام پر جلن کا احساس ہوا تھا۔ وہ ٹوٹ سکتی تھی پر عزت نفس پر جھک نہیں سکتی تھی۔ گردن گرا کر اس نے چھت پر لگے پنکھے کو دیکھا اور پھر موبائل وہیں گراتی باہر نکل آئی۔ دماغ میں کھلبلی مچ گئی۔ اس نے تو اپارٹمنٹ بھی لے لیا تھا، پیسے بھی لگا دیے تھے، مزید لگا رہی تھی۔ رئیس گروپ کو اس نے خود ٹھکرا دیا تھا اور سونیا سلطان اسے ہلکے میں لے رہی تھی۔ خیر کوئی نہیں۔ باہر رکھے میز پر پڑا سامان اٹھاتے اس نے سر جھٹکا۔ میں فجر معراج ہوں، میں سروائیو کر لوں گی، میں راستہ نکال لوں گی۔ وہ خود کو خود ہی تھپک رہی تھی۔ دوپٹہ اندر ہی بیڈ پر پڑا تھا، بالوں کی لٹیں پسینے کے باعث گردن سے چپکی تھیں۔ بلب کی زرد روشنی میں اس کی رنگت دمک رہی تھی۔ اماں اٹھ کر بیٹھ گئی تھیں، وہ اسے دیکھ رہی تھیں۔ یہ کھانے کا سامان ہے اور یہ آپ کے لیے ہے۔ اس نے شاپنگ بیگز اماں کو پکڑائے اور چند بیگ لے کر اپنے کمرے میں گھس گئی، جبکہ دوسری جانب میلوں دور چمچماتے شیشوں والی عمارت کے عالی شان کمرے میں سونیا سلطان تذبذب کا شکار دکھائی دیتی تھی۔ یہ لڑکی آسانی سے ہاتھ نہیں آ رہی، اس نے اپنے سامنے بیٹھے وجود سے کہا۔ مہنگی چیزیں آسانی سے ہاتھ نہیں آتیں، آپ اپنے مقصد پہ توجہ دیں اور پھر دیکھیں کہ مہنگا کیا ہے اور سستا کیا ہے۔ سونیا سلطان نے سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ یہ سچ تھا کہ لکس میں بیٹھے ڈیزائنرز اور امپلائیز کو جو مراعات دی گئی تھیں، فجر کو اس کا 1% بھی آفر نہیں کیا گیا تھا، پھر وہ کیسے مان جاتی؟ پر اسے مراعات چاہیے بھی نہیں تھی، اسے پہچان چاہیے تھی جو کہ جائز تھی۔ میں جاننا چاہ رہی تھی وہ سمجھوتا کہاں کرتی ہے، لکس تو میں اس سے لے ہی آؤں گی، اس نے ایک ادا سے کہا اور پھر مسکرا دی۔ میز پر رکھا لینڈ لائن اٹھا کر ایک ایکسٹینشن ڈائل کی۔ کال HR ڈپارٹمنٹ میں جا رہی تھی۔ فجر معراج کا نیا کانٹریکٹ تیار کرو، سیلری اس کی ڈیمانڈ اور اس کی پوزیشن کے مطابق رکھو، باقی جو ہیر پھر وہ کروانا چاہتی ہے وہ کر دو۔ ڈیڈ لائن دو کہ اگر اس نے یکم سے جوائن نہیں کیا تو یہ جاب آفر کینسل ہو جائے گی۔ دوسری جانب سے یس میڈم کہا گیا تو اس نے فون واپس رکھ دیا۔ سونیا سلطان نے گہرا سانس لیا اور پھر سامنے بیٹھے لڑکے کو دیکھا۔ کیا خیال ہے شعلے کی لانچ پر چلیں؟ کتنے بجے شروع ہو رہی ہے؟ آنکھیں چھوٹی کی اس نے استفسار کیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد، لڑکے نے کلائی پر بندھی گھڑی پر نظر ڈالتے جواب دیا۔ چلو پھر نکلتے ہیں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اتنا وقت تو اسے الحمرا آرٹس کونسل پہنچنے میں ہی لگ جاتا۔ یکے بعد دیگرے وہ دونوں کمرے سے نکل گئے۔ رات کا سکوت چھری کی مانند تھا، ہر آواز، ہر چہچہاہٹ، ہر حرکت کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہا تھا۔ مٹی کی بو ہوا میں مل گئی تھی اور مٹی کی بو کے ساتھ ہی وہ بدبو بھی آ رہی تھی جو ہر شے پر چھائی ہوئی تھی۔ وہ بدبو جو ایک عنکبوت کے جالے کی طرح اس علاقے کو اپنے گھیرے میں لے چکی تھی۔
جالے کی تاروں کی طرح بدبو کی لکیر بھی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، ہر شے کو چھونے والی، ہر شے کو اپنی گرفت میں لینے والی۔ چاند کی روشنی تار عنکبوت جیسے محل پر پڑ رہی تھی۔ محل کے بدبودار دروازوں کو چاندی کی چمک سے چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن چاند کی چمک بھی بدبو کی ان لکیروں کو چھپانے میں ناکام تھی جو گہرے رازوں کو دفن کرنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ وہ بدبو جس نے سب کچھ اپنے زیر اثر لے لیا تھا، جس نے ہر چیز کو اپنے اندر جذب کر لیا تھا، اور وہ بدبو جو اس رات کے سکوت میں ہر شے کے لیے ایک خوفناک پیشن گوئی تھی۔ یہ سکوت، یہ بدبو، یہ چاند کی روشنی، یہ تاروں کی چمک، یہ سب مل کر ایک ایسی تصویر بناتے تھے جو دل میں خوف اور بے چینی پیدا کرتی تھی۔ ہر شے خاموش تھی، ہر شے سن ہو کر رہ گئی تھی، جیسے یہ رات کچھ ایسا کرنے والی ہے جس کا تصور بھی کسی کے ذہن میں نہ آ سکا ہو۔ اور اس رات کے سکوت میں وہ بدبو ہی ایک ایسی شے تھی جو زندہ تھی، جو حرکت کر رہی تھی، جو سب کچھ اپنے اندر سمونے کی کوشش کر رہی تھی، ان چیخوں کو بھی جو وقفے وقفے سے جوزف پیلس کے در و دیوار ہلانے کا سبب بن رہی تھیں۔ یہ چیخیں اتنی روح فرساں تھیں کہ سننے والے اپنی سماعت کھو دینے کی خواہش کرنے لگتے۔ دیکھتے ہی دیکھتے قد آور کھڑے محل کی پہچان کو چاروں جانب سے عنکبوت کے نرم ریشوں نے چھپا دیا۔ چاند کی روشنی میں جوزف پیلس کی بجائے اب وہاں عنکبوت اپنی کئی ٹانگوں کے ساتھ کھڑا نظر آتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پر اسرار چمک تھی، وہ چمک جو ہر شکاری کی آنکھوں میں شکار کے بعد ابھرتی ہے، کیونکہ یہ محل نہیں، شکاری تھا، اور آج محل کا ایک اور مکین شکار ہو گیا تھا۔ اپنے کمرے میں آرام دہ بستر پر سوئی نینی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ ولیم، وہ زیر لب بڑبڑائیں، ماتھے کی پسینے کی بوندیں چمک رہی تھیں۔ وہ آج شام ہی واپس لوٹی تھیں اور ولیم انہیں نظر نہیں آیا۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ وہ بنا بتائے کسی دورے پر نکل گیا ہے۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ ان کی غیر موجودگی میں کہیں چلا گیا ہو، پر دل مان نہیں رہا تھا۔ کچھ تھا جو انہیں بے چین کر رہا تھا۔ وہ اپنے بستر سے نیچے اتر آئیں، اسکارف اٹھا کر سر لپیٹا اور اپنا عصا اٹھاتی چھوٹے چھوٹے قدم بڑھاتی کمرے سے باہر نکل آئیں۔ جوزف پیلس کی اس خاموشی سے آج انہیں خوف آیا تھا۔ آج انہوں نے وہ بدبو محسوس کی تھی جو واضح تھی، یوں جیسے کئی لاشیں جل سڑ رہی ہوں۔ ولیم، وہ بے ساختہ اسے پکار رہی تھیں۔ ولیم کا کمرہ اوپر تھا اور نینی کے لیے سیڑھیاں چڑھنا مشکل تھا، پھر بھی انہوں نے اپنی پوری کوشش کرتے سیڑھیاں چڑھنے کی کوشش کی۔ پہلے زینے پر قدم رکھتے ہی ان کے قدم لڑکھڑا گئے۔ ولیم! ولیم کی پکار جوزف پیلس کی در و دیوار میں گونج رہی تھی، پر جواب کہیں سے نہیں آیا۔ جیسے ہی انہوں نے دوسرے زینے پر قدم رکھا، مسٹر جوزف کی آواز سنائی دی۔ نینی، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ وہ بلائی منزل پر کھڑے تھے، انہیں دیکھتے ہی ان کی جانب لپکے۔ ولیم کہاں ہے جوزف؟ میرا دل گھبرا رہا ہے۔ ولیم ٹھیک تو ہے نا؟ انہوں نے ماں بن کر پالا تھا۔ وقتی ناراضگی اپنی جگہ، پر ولیم کو تکلیف میں دیکھنے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ مسٹر جوزف نے انہیں سہارا دیا اور پھر انہیں پکڑے دونوں زینے اتر کر نیچے آ گئے۔ ولیم اپنی مرضی سے گیا ہے نینی، وہ اپنی مرضی سے آئے گا، اس کے لیے پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہے۔ وہ دلاسا دیتے واپس ان کے کمرے کی جانب لے جا رہے تھے۔ لیکن میرا دل نہیں مان رہا، یوں لگ رہا ہے جیسے اس کے ساتھ کچھ برا ہوا ہے۔ نینی بھرائی ہوئے لہجے میں بولی، آنکھوں میں نمی ابھر آئی۔ کہا نا کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے، آپ زیادہ مت سوچیں۔ وہ انہیں تنبیہ کرتے واپس ان کے کمرے میں لے گئے۔ ان کے جاتے ہی سیڑھیوں کے پیچھے سے نینسی کا عکس نمایاں ہوا۔ وہ تہہ خانے کے دروازے کی جانب بھاگ رہی تھی۔ وہ دروازہ کھولنا چاہتی تھی پر نہیں کھول پائی کیونکہ وہ بند تھا۔ تہہ خانے میں نیچے آئیں تو ولیم کا وجود زنجیروں سے بندھا ہوا زمین پر پڑا تھا۔ اس کے جسم پر برائے نام کپڑے تھے، اس کے منہ میں کپڑا ٹھونسا گیا تھا۔ جارج ہاتھ میں چمڑے کا چابک لیے اس کے سر پر کھڑا تھا۔ ولیم کے جسم پر نشان ہی نشان تھے، کہیں زخموں سے خون رس رہا تھا۔ کندھے والا زخم تازہ تھا، البتہ زہر ختم ہو چکا تھا، کیونکہ جارج نے اسے زہریلے تیر کا اثر کم کرنے کے لیے انجیکشن لگایا تھا۔ بولو ولیم کہ تم یسوع مسیح کے پیروکار ہو، بولو! اس نے اپنی پوری قوت سے چابک ولیم کی کمر پر دے مارا۔ ولیم نے بلبلا کر کروٹ بدلی، اس کے چہرے تک پر زخم تھے، ہونٹ سے خون رس رہا تھا، آنکھیں دہشت اور تکلیف سے ابلنے کو تیار تھیں۔ جانے اسے اب تک کتنے چابک پڑ چکے تھے یاد بھی نہیں تھا، پر مجال ہے جو اس نے ایک بار بھی جارج کے الفاظ دہرائے ہوں۔ جارج کا پورا جسم پسینے سے بھیگ گیا،
وہ ہانپتا ہوا ہٹ گیا۔ نیچے جھک کر اس نے ولیم کے منہ سے کپڑا نکالا۔ آنکھوں سے آنسوؤں کے ساتھ ساتھ ہونٹ سے خون بھی رستا چلا گیا۔ وہ اس کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ اقرار کر لو ولیم، مان لو، بھول جاؤ ایک خدا کو، اپنے باپ دادا کی دین پر قائم رہو۔ وہ خود پر قابو پاتے کہہ رہا تھا۔ ولیم نے ایک نظر اسے دیکھا۔ اپنی سوجی ہوئی آنکھوں سے وہ اوندھے منہ پڑا تھا۔ پچھلے کئی دنوں سے وہ جارج کے ٹارچر کا شکار تھا۔ اس نے ہانپتے ہوئے جارج کو دیکھا، پھر تمسخرانہ ہنس دیا۔ تم میرے جسم سے چاہے کھال ادھیڑ دو، خون کا قطرہ قطرہ نکال دو، چاہے میری زبان کاٹ دو، پر میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ خدا ایک ہے، خدا ایک ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو پھسلتے ہوئے نیچے زمین میں جذب ہو گئے۔ اس کی آواز جارج تک ہی بمشکل ہی پہنچ پا رہی تھی۔ جارج نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر اس کے لہو لوہان وجود کو۔ وہ ولیم کو جانتا تھا، وہ فیصلہ کر کے پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں تھا، پھر کیسے وہ ایک خدا کا اقرار کر کے مکر سکتا تھا؟ تکلیف کی شدت سے ولیم کی آنکھیں خود بخود بند ہونے لگیں، وہ ہوش کھو رہا تھا۔ جارج نے اٹھ کر اسے کھینچ کر سیدھا کیا، اس کے منہ پر موٹی ٹیپ لگائی اور اسے یوں ہی چھوڑ کر وہاں سے پلٹ گیا۔ ابھی لانچ شروع نہیں ہوئی تھی۔ رئیس کی نظر دائیں جانب پڑی تو چند کرسیاں چھوڑ کر اسے سونیا سلطان بیٹھی نظر آئی۔ رئیس کو دیکھتے ہی اس نے ہاتھ ہلایا، وہ بس اس بات میں سر ہلا کر رہ گیا۔ سونیا جیسی عورت پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ شعلے کی لانچ پر آ گئی تھی، یہ کافی حیران کن تھا۔ اسے تعجب ہوا، کیا چل رہا تھا اس ناگن کے ذہن میں؟ وہ باقی مہمانوں سے بھی مل چکا تھا اور کافی سنجیدہ دکھائی دیتا تھا۔ سیاہ ڈریس شرٹ کے کپ فولڈ تھے جبکہ کوٹ کرسی پر لٹک رہا تھا۔ شرٹ کی اوپری 2 بٹن کھلے ہوئے تھے۔ بلقیس بیگم کے جانے کے بعد اس کی شخصیت میں کافی بدلاؤ آیا تھا، یا شاید اب اسے ڈھونگ کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ اس نے کافی وقت سے کسی برانڈ کے لیے کوئی شوٹ نہیں کیا تھا، اپنا براڈ کاسٹ چینل بند کروا دیا تھا۔ اس کا آفیشیل اکاؤنٹ اب اس کی میٹنگ اور کانفرنس کے حوالے سے پہچانا جانے لگا۔ جو لڑکیاں اور عورتیں پہلے نہیں جانتی تھیں کہ وہ بزنس مین ہونے کے ساتھ ساتھ ایک آرٹسٹ بھی تھا، وہ اب اس کی اصل پہچان سے واقف ہو چکی تھیں۔ وہ اب بلا وجہ نہیں ہنستا تھا اور نہ ہی عروضہ کو بلا وجہ تنگ کرتا تھا۔ اس تبدیلی کی ایک بڑی وجہ فجر معراج کا اس کی زندگی میں یوں اچانک آنا تھا۔ کھیل شروع ہو چکا تھا، پر کھیل کافی سنجیدہ اور پیچیدہ تھا۔ وہ اب کبھی کبھی ہی ہنستا دکھائی دیتا تھا۔ کوئی چیز تھی جو اسے کھٹک رہی تھی، جو نظروں کے سامنے ہو کر بھی اوجھل تھی۔ فجر معراج اگر منار معراج کی ہم شکل نہ ہوتی تو شاید یہ کھیل زیادہ مشکل نہ ہوتا، پر اب تو جیسے کھیل الٹ گیا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ماضی ایک بار پھر سے دہرایا جانے لگا ہو۔ آج کی شام ہمیشہ کی طرح رئیس جیولرز کے نام۔ سٹیج پر ایک جانب کھڑے ہوتے مائک تھامے مراد عالم نے سب کی توجہ اپنی جانب مرکوز کی۔ میں کچھ نہیں بولوں گا کیونکہ میں شعلے کے بارے میں کچھ بول ہی نہیں سکتا۔ میں براہ راست اس سلطنت کے مالک مسٹر رئیس اورنگزیب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آ کر شعلے کا تعارف کروائیں۔ تالیوں کی آواز گونج گئی۔ ایک سپاٹ لائٹ مراد عالم پر تھی تو دوسری رئیس کے عین اوپر آئی۔ وہ روشنیوں میں نہا گیا۔ وہ پیشہ ورانہ انداز میں مسکراتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اب سیڑھیاں چڑھ رہا تھا اور پھر سٹیج پر پہنچ کر اس نے ہمیشہ کی طرح اپنا دایاں ہاتھ سینے پر رکھا، سر کو ذرا سا خم دیا، پھر وہ پورے دل سے مسکرا دیا۔ ہال میں بیٹھیں کئی خواتین کے ساتھ ساتھ کئی مرد حضرات بھی ہمیشہ کی طرح اس کی اس ادا پر اش اش کر اٹھے۔ یہ رئیس کا سٹائل تھا اور اس سے بہتر آج تک جیسے کوئی کر ہی نہیں پایا تھا۔ اس کے ساتھ اس کے بولنے کا ہنر تھا۔ وہ جب بولتا تھا تو لوگ سنتے تھے۔ وہ جب اپنے دل پر ہاتھ رکھتا تھا تو سامنے والوں کا دل نکال لیتا تھا۔ السلام علیکم۔ اس کی بھاری آواز ہال میں گونج گئی۔ سرگوشیاں دم توڑ گئیں۔ اب رئیس کو سننے کا وقت تھا۔ سیاہ ڈریس پینٹ اور سیاہ ڈریس شرٹ میں وہ کم کم ہی نظر آتا تھا۔ ہمیشہ کی طرح نفاست سے جمے بال اور چمچماتے جوتے لوگوں کی توجہ کھینچ رہے تھے۔ اس کی ہمیشہ کی طرح خوشبو مسحور کن تھی۔ سب سے پہلے تو آپ سب کی تشریف آوری کا شکریہ۔ ایک آرٹسٹ ہونے کے ناطے میری ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ کچھ نیا لا سکوں۔ پہلی ہی رو میں اسے کچھ جانے پہچانے ملکی اور غیر ملکی چہرے نظر آئے۔ میری کوشش ہوتی ہے لوگوں کے خوابوں کو حقیقت کی صورت ان تک پہنچایا جا سکے، اور شعلے بھی ایک ایسا ہی خواب ہے جو رئیس گروپ کے ایک ایک ڈیزائنر نے مل کر دیکھا ہے۔ اس کے ڈیزائن سے لے کر اس کی لانچ تک کا یہ سفر جتنا محنت طلب تھا اتنا ہی خوبصورت بھی رہا۔
مجھے امید ہے آپ لوگ رئیس جیولرز کے ان ڈیزائن سے مایوس نہیں ہوں گے۔ ہمارے 5 آرٹیکل ہیں جو ایک ایک کر کے آپ کے سامنے آئیں گے، آپ کو یقیناً حیرت میں ڈال دیں گے۔ وہ سانس لینے کو رکا۔ تو میرے خیال سے شروع کرنا چاہیے۔ اس نے مراد عالم کی جانب دیکھا اور پھر اسے مائک واپس پکڑا کر سٹیج سے نیچے اتر آیا۔ بس اتنا ہی؟ کیا رئیس آج صرف اتنا ہی بولے گا؟ عجیب سا شور تھا جو پیچھے بیٹھی عوام میں پھیل سا گیا تھا، پر یہ شور زیادہ دیر جاری نہیں رہا کیونکہ ہال کی روشنیاں بدل گئیں۔ بیک سٹیج کا منظر بدل گیا اور میوزک شروع ہوا۔ پہلا آرٹیکل جو چوکر ڈیزائن تھا، سیاہ اور سنہرے لہنگے کے ساتھ اسموکی آئز میک اپ سے مزین چہرہ لیے ایک خوبصورت ماڈل کسی ہرنی کی طرح چلتی ہوئی آئی۔ سٹیج کافی لمبی اور بڑی تھی، اسے 2 منٹ لگ گئے پوری سٹیج پر گھوم کر آخر میں جا کر کھڑے ہونے پر۔ پھر آرٹیکل نمبر 2 اور پھر 3 کے بعد 4 آرٹیکل ایک لائن میں کھڑے تھے۔ بیک سٹیج کا منظر ایک بار پھر سے بدل گیا، اسکرین پر کہکشاں ابھر آئیں، میوزک بدل دیا گیا اور پھر پورے ہال کی بتیاں بجھ گئیں۔ سٹیج پر 2 اسپاٹ لائٹ تھیں اور پھر وہ سی پی نما 8 پیس والا آرٹیکل پہنے 2 ماڈلز نمودار ہوئیں، ایک سیاہ فام اور ایک سفید فام۔ انتہائی اینجلک فیس، بالکل ویسے ہی چہرے فجر کو چاہیے تھے۔ نہایت پتلی اور دراز قد ماڈلز جن کا پورا جسم صحرا کی ریت کی مانند چمک رہا تھا۔ سیاہ ماڈل سیاہ ٹخنوں تک آتا لباس پہنے ہوئے تھی اور سفید فام سفید لباس پہنے ہوئے تھی۔ ان کا میک اپ ایسا تھا کہ ان کی جلد چمک رہی تھی۔ دونوں کے چہرے موتیوں سے مزین تھے، یوں جیسے سیاہ آسمان پر ستارے جڑ دیے ہوں، اور ان سی پی نما ہار کو جن سے لڑیاں لٹک رہی تھیں انہیں سر پر سجایا گیا تھا، بالکل کسی تاج کی طرح، اور سفید لڑیاں آنکھوں کے سامنے لٹک رہی تھیں۔ دونوں کی گردن اور بازوؤں پر بھی موتی چمک رہے تھے۔ یہ سیپ کا ڈیزائن تھا، نہایت خوبصورت اور نایاب، جیسے سمندر کی گہرائی میں ریت کی تہہ پر چمکتا ہوا سیپ۔ لوگوں کے جبڑے بے ساختہ گر گئے، اسے ویسے ہی پیش کیا گیا تھا جیسے فجر نے آئیڈیا دیا تھا۔ سیاہ فام کے ساتھ ساتھ ایک سفید فام ماڈل بھی منگوائی گئی اور لگے ہاتھوں ایک اور ڈیزائن تیار کیا گیا تاکہ دونوں کو پہنایا جا سکے۔ ان دونوں کو دیکھتے ہوئے سمجھ نہیں آ رہا تھا کس کو دیکھا جائے۔ ایک سکتہ تھا جو پورے ہال پہ چھا گیا تھا۔ ماڈل سٹیج کے آخر تک آئیں اور پھر پلٹ گئیں۔ وہ اب درمیان میں کھڑی تھی اور باقی 4 ماڈلز ان کی دائیں بائیں۔ سکتہ ٹوٹ گیا اور ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ رئیس کو اپنے اندر سرشاری اترتی محسوس ہوئی۔ پیچھے بیٹھے ڈیزائنرز اپنے لیے ہی زور زور سے تالیاں بجا رہے تھے۔ شعلے کی لانچ کامیاب رہی۔ اس لانچ کی رونمائی براہ راست کی گئی تھی۔ لاکھوں لوگ دیکھ رہے تھے۔ لوگ آگے بڑھ بڑھ کر ڈیزائنرز کو اور رئیس گروپ کے امپلائیز کو مبارکباد دے رہے تھے۔ رئیس نے ایک نظر سب کو دیکھا اور پھر اس کے کندھے ڈھیلے پڑ گئے۔ شعلے کی لانچ کامیاب ٹھہری تھی۔ فاتح ایک بار پھر سے فاتح ٹھہرا۔ وہ یہ سب دیکھتے ہوئے مسکرا دیا۔ کچھ دیر مزید لوگوں سے داد وصول کرتا رہا۔ وہ مسکرا رہا تھا، پیشہ ورانہ مسکراہٹ، کیونکہ یہ لازمی تھی، خاص طور پر ایک بزنس مین کے لیے، کیونکہ چینی کہاوت ہے، اگر تم مسکرانا نہیں جانتے تو دکان مت کھولو۔ ایک بزنس مین اپنی سلطنت کا رئیس تب تک نہیں بن سکتا جب تک وہ ہر صورتحال کو خوش اسلوبے سے قابو کرنا نہ سیکھ لے۔ اس سے پہلے وہ آگے پیچھے ہوتا، سونیا سلطان کسی جن کی طرح اس کے سر پہ پہنچی۔ اتنے خوبصورت ہیرے کہاں سے ڈھونڈ لاتے ہیں؟ پتہ نہیں اس کا اشارہ زیورات کی طرف تھا یا حسین ماڈلوں کی طرف۔ ایک جوہری ہیرا نہ ڈھونڈ پائے تو پھر وہ جوہری کیسا؟ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ پھنساتے اس نے گہرا سانس لیا اور نظریں سونیا کے چہرے پر جما دیں۔ جانچتی ہوئی نگاہیں وہ اسے اندر تک پڑھ لینا چاہتا تھا، پر سونیا سلطان کے چہرے پر میک اپ کی تہوں نے رکاوٹ ڈالی۔ بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے، دیکھیں میں نے بھی ہیرا ڈھونڈ ہی لیا۔ اس نے آنکھیں مٹکائیں، اس کا اشارہ فجر کی طرف تھا۔ رئیس کچھ نہ بولا، وہ سونیا سلطان سے اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کیا چاہتی ہو؟ وہ ایک قدم آگے ہوا۔ سونیا کا دل یکبارگی سے دھڑکا۔ وہ جانتی تھی رئیس اسے پزل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اس کے اندر سے کچھ اگلوانا چاہتا تھا جو وہ بتانا نہیں چاہتی تھی۔ تمہارا دل کیسے نہ آیا اس پر؟ اس نے جان بوجھ کر بات پلٹ دی۔ وہ فوراً ہنس دیا، تمسخرانہ ہنسی۔ گردن جھکائے وہ ہنس رہا تھا، پر اس نے گردن اٹھائی۔ دل پسلیوں کے پیچھے رہے تو بہتر ہے، باہر نکل آئے تو پیروں تلے روند دیا جاتا ہے۔ وہ ذرا سا اس کی جانب جھک کر سرگوشی کرتا پہلو سے نکلتا چلا گیا۔ وہ دل کو سر چڑھانے کا عادی نہیں تھا۔
سونیا سلطان نے بے ساختہ رکا ہوا سانس بحال کیا۔ دھڑکتے دل پر قابو پاتے اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہ سٹیج پر مراد عالم کے پاس کھڑا تھا، پوری توجہ اور سنجیدگی سے اس کی بات سن رہا تھا۔ ابھی ڈنر باقی تھا، لوگ اب شیشے کے بند جاروں میں رکھے ان نایاب زیورات کو دیکھ رہے تھے جو بیش قیمتی تھے۔ تم کتنے ہی نایاب ہیرے کیوں نہ اکٹھے کر لو رئیس، تمہارے لیے ایک زہریلا ہیرا میں نے چن لیا ہے۔ وہ اسے دیکھ کر شاطرانہ مسکرائی، آنکھوں کی چمک بڑھتی جا رہی تھی۔ فلک، فلک پتر، عالمگیر حویلی کے اندرونی حصے میں اسے پکارا جا رہا تھا۔ وہ اپنے بیل بوٹوں والے حصے میں ہے ابا جی، میں بلا کر لاتی ہوں۔ فخر عالمگیر کی بیوی فاخرہ نے دوپٹہ ٹھیک کرتے انہیں آگاہ کیا اور پھر تیزی سے لاؤنج سے نکلتی چلی گئی۔ کتنی بار سمجھایا اس لڑکی کو کہ مغرب کے وقت ان بیل بوٹوں سے دور رہا کرے، پر نہیں، سنتی ہی نہیں ہے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے اگلے حصے سے گھوم کر حویلی کے پچھلے حصے کی جانب جا رہی تھی۔ سورج غروب ہو چکا تھا، پوری حویلی بتیوں سے جل اٹھی تھی۔ حویلی کا پچھلا حصہ پودوں اور بیلوں سے سجا ہوا تھا، خوبصورت سا سن روم جو 1 سال پہلے ہی فلک کی ضد پر بنوایا گیا تھا۔ سردیوں اور بارش کے موسم میں وہ وہاں بیٹھ کر لکھتی تھی۔ پورا سن روم پھولوں کے گملوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے جانے کہاں کہاں سے پھولوں کی نایاب قسموں کے بیج منگوائے تھے اور کتنی محنت سے وہ انہیں اگاتی تھی۔ یہ اسی کی ہمت تھی، جن میں گلاب، موتیا، بٹر فلائی، پی فلاورز، کینڈولا، گڑل، بابونا، ڈینڈیلین جڑ، ایلڈر فلاور، روز ہپس اور لیونڈر شامل تھے۔ یہ وہ تمام پھول تھے جو فیری ٹی کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ جی ہاں، فلک عالمگیر کو فیری ٹی بہت پسند تھی۔ وہ دن میں 5-7 کپ تو گھٹک ہی جاتی تھی۔ فلک، ارے او فلک، وہ اسے آوازیں دے رہی تھی۔ بھابھی یہاں ہوں، اس کی آواز سنائی دی۔ وہ سن روم کے اندر ہی تھی۔ فیری ٹی کی کوئی ایک مخصوص قسم کی چائے نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اصطلاح ہے جو مختلف دلکش اور اکثر رنگین چائے کے مرکبات کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ بعض اوقات اسے خیالی یا جادوئی موضوعات سے جوڑا جاتا ہے، کیونکہ اکثر فیری ٹیلز میں اس کا ذکر ملتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ عام انسانوں کی بھی پسندیدہ بنتی جا رہی ہے۔ کیا کہہ رہی ہو تم یہاں؟ فاخرہ نے اس کے سر پر پہنچتے ہی پوچھا۔ وہ دوپٹہ کرسی پر ڈالے گھنگریالے بالوں کو بمشکل باندھے کافی مصروف دکھائی دیتی تھی۔ شیشے کی دیواروں اور چھت والے سن روم میں چاروں جانب پھول ہی پھول دکھائی دے رہے تھے۔ میری چائے کا سامان ختم ہو گیا تھا، وہی تیار کر رہی ہوں۔ فیری ٹی کے لیے اجزاء تیار کرنا کافی مشکل کام ہے، یوں تو بنی بنائی مارکیٹ سے بھی مل جاتی ہے، پر فلک اپنے ہاتھوں سے اجزاء بنا کر رکھتی تھی۔ گو کہ یہ ایک لمبا چوڑا کام تھا، لیکن اسے پسند تھا۔ پیڑ پودوں اور پھولوں کے درمیان رہنا، کہانیاں بننا اور پھر اپنے من پسند شخص کو سوچنا اسے دنیا میں سب سے زیادہ پسند تھا۔ فاخرہ بھابھی نے اس کی بات سنتے ہی ماتھا پیٹا۔ مغرب گزر چکی ہے اور تم یہاں بیل بوٹوں کے ساتھ کھیل رہی ہو؟ فیری ٹیل چائے بنانے کے لیے پھولوں کو محفوظ کرنے اور خشک کرنے کا طریقہ کافی لمبا ہے۔ یہ ایسے پھولوں سے بنائی جاتی ہے جو تازہ ہوں اور پوری طرح کھلے نہ ہوں۔ ایسے پھول جن پر اوس ہو یا جو گیلے ہوں وہ کام نہیں آتے، اس لیے سن روم پھولوں کو اگانے کا بہترین ذریعہ تھا۔ وہ بڑا سا رنگین برتن لیے اس میں پھول ڈالے دھو رہی تھی۔ قمیض کے بازو کوہنیوں تک چڑھا رکھے تھے، چھت سے لٹکتے برقی کمکموں میں ہر چیز روشن نظر آ رہی تھی۔ وہ پھولوں کو ٹھنڈے پانی کے بڑے گول برتن میں آہستہ آہستہ گھما رہی تھی۔ میں کھیل نہیں رہی، اس کی لمبی مڑی ہوئی پلکیں اٹھ جھک رہی تھیں۔ فاخرہ اسے دیکھے گئی۔ کس قدر خوبصورت لڑکی تھی وہ، جسے شہزادیوں جیسی زندگی ملی تھی، پر افسوس کے نصیب ماڑے نکل آئے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی، جس سے رشتہ طے تھا وہ رشتے سے مکر گیا، کیا وہ ساری عمر یوں ہی بیٹھی رہے گی؟ یہ وقت کھیلنے کا ہے بھی نہیں، پتہ نہیں کیسی کیسی چیزیں ہوتی ہیں اس وقت ان پیڑ پودوں میں۔ فکر نہ کرو، مجھ پر کسی کا سایہ نہیں ہوگا۔ وہ اس کی بات اچکتی شرارت سے مسکرائی۔ فاخرہ اور وہ دونوں ایک ساتھ اسکول پڑھی تھیں۔ میٹرک کے بعد فاخرہ کو مزید پڑھنے کی اجازت نہیں ملی۔ قبیلے کی لڑکی تھی تو فخر عالمگیر سے اس کی شادی کر دی گئی۔ یوں بھی فاخرہ اسے پسند کرتی تھی اور فلک اسے اپنی بھابھی بنا کر خوش تھی۔ دونوں ہم عمر تھیں تو کافی باتیں ہو جاتی تھیں۔ ہاں، تم پہ تو پہلے ہی اس ایک شخص کا سایہ ہے، فاخرہ نے تپانے والے انداز میں کہا تو فلک کی مسکراہٹ سمٹی۔ وہ اب برتن سے اضافی پانی نکال رہی تھی۔ اس نے کرسیوں کے درمیان رکھی پلاسٹک کی میز پر سفید کاغذ بچھا رکھے تھے۔
بات تو ٹھیک ہے ویسے، اس کے ہوتے فلک پر کس کا سایہ ہو سکتا ہے؟ وہ ہولے سے بڑبڑاتی اب پھول نکال نکال کر اس میز پر بچھے کاغذوں پر بڑی مہارت سے خشک ہونے کے لیے رکھ رہی تھی۔ مجھے دلی افسوس ہے کہ محبت کی کہانیاں لکھنے والی لڑکی کی اپنی لو سٹوری اتنی جلدی ختم۔ شش! وہ ایک جھٹکے سے پلٹی، لبوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا عندیہ دیا۔ بال جو جوڑے میں قید تھے کھل کر گردن پر گر گئے۔ اس کی آنکھیں سالم نگلنے کو تیار تھیں۔ میری لو سٹوری ختم نہیں ہوئی، میری لو سٹوری سب سے الگ ہوگی، سب سے مختلف، جسے دنیا یاد رکھے گی۔ وہ پھولوں کو ہاتھوں میں بھرے اس کے قریب آئی اور پھر اس کے اور اپنے چہرے کے درمیان ہاتھ اٹھائے، عجیب سے لہجے میں بولی۔ فاخرہ اس کی حرکت پہ ساکت ہوئی، پلک کی بڑی بڑی آنکھیں دیوں کی مانند جل رہی تھیں، یوں جیسے ہزار جگنو روشن ہوں۔ ان پھولوں کی قسم! اگلے ہی پل وہ شرارت سے ہنستی۔ ہٹ پاگل، ڈرا دیا تھا مجھے۔ فاخرہ نے اس کی کمر پہ تھپڑ جوڑا۔ میں بھی کس کام سے آئی تھی اور تو نے مجھے اپنی باتوں میں لگا لیا۔ ابا جی بلا رہے ہیں تمہیں، جلدی آؤ۔ وہ سخت لہجے میں تنبیہ کرتی واپس پلٹ گئی۔ ہاں بس انہیں سکھا کر آتی ہوں۔ اس نے پیچھے سے ہانک لگائی۔ چہرے کی مسکراہٹ اس کے جاتے ہی سمٹ گئی، دیوں جیسی روشن آنکھوں میں نمی سی ابھر آئی۔ وکٹم کارڈ مت کھیلو فلک، کیونکہ میں نے پچھلے 23 سالوں سے نہیں کھیلا۔ رئیس کے الفاظ اس کی سماعت سے ٹکرائے۔ لاہور سے واپس آنا بڑا مشکل فیصلہ تھا۔ وہ وہاں رہنا چاہتی تھی، پر اس شخص نے دل ہی ایسا توڑا تھا کہ رہنے کی کوئی وجہ بچی ہی نہیں۔ واپس آنا پڑا۔ اب ایسا لگ رہا تھا جیسے وجود کا ایک حصہ وہیں کہیں رہ گیا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیتے بالوں کو دوبارہ باندھا اور پھر دوپٹہ سر پر ڈالتے وہ پلاسٹک کے اس میز کو اٹھائے سن روم سے باہر نکل آئی۔ پھولوں کو دھوپ میں نہیں سکھایا جا سکتا تھا، انہیں ٹھنڈی اور تاریک جگہ پر سکھانا تھا، اس لیے وہ انہیں حویلی کے اندرونی حصے میں لے جا رہی تھی۔ وہ فیری ٹیل کی نرم دل شہزادی تھی، کیا وہ ہمیشہ ہی ایسی رہ پائے گی؟ کیا اس کی روشنی کسی کے اندھیروں کو کم کر پائے گی؟ کیا وہ اپنی لو سٹوری خود لکھ پائے گی؟ بہت سارے سوال تھے جن کے جواب آنے والا وقت ہی دے سکتا تھا۔ سرمئی مورے فیلڈ سیاہ بادلوں کی لپیٹ میں تھا، تیز ہوا چل رہی تھی، کسی بھی وقت بارش ہو سکتی تھی۔ ایسے میں شان سے کھڑے جوزف پیلس کے باہر چند آوازیں سنائی دے رہی تھیں، تیز تیز آوازیں۔ مجھے اندر جانے دو، ولیم کہاں ہے؟ ولیم! نیل جوزف پیلس کے باہر کھڑا تھا، پہرے دار اسے اندر جانے نہیں دے رہے تھے۔ آج وہ ان سے لڑ جھگڑ رہا تھا، اسے یقین تھا ولیم کہیں اندر ہی تھا۔ اس کا نمبر ابھی تک بن جا رہا تھا، کوئی ایسا لمحہ نہیں تھا جب وہ نیل کے ذہن سے نکلا ہو۔ وہ تو اس کا اکلوتا دوست تھا، پھر کیسے اس نے ولیم کی بجائے مسٹر جوزف پر بھروسہ کر لیا تھا؟ وہ کیوں بھول گیا تھا کہ اس نے ہی مسٹر جوزف کا نام ڈریکولا رکھا تھا؟ یہ اسی کے الفاظ تھے کہ ولیم کی شادی کے بارے میں پتہ چلنے پر مسٹر جوزف اس کا خون پی کر، اس کا گوشت کھا کر اس کی ہڈیاں ایسی جگہ دباتا جہاں شکاری کتے بھی نہ ڈھونڈ پاتے۔ پھر کیسے اس نے مسٹر جوزف کا ساتھ دے دیا تھا؟ مجھے اندر جانے دو ورنہ میں پولیس بلا لوں گا۔ وہ چیخ چلا رہا تھا، ان کا پہرا توڑ کر اندر جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ مسٹر جوزف اندر ہی تھے، وہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے اسے دیکھ سکتے تھے۔ نیچے والی کھڑکی میں جارج کھڑا تھا، آج کل شوٹنگ رکی ہوئی تھی تو دونوں زیادہ وقت پیلس میں ہی گزار رہے تھے۔ ایک پہرے دار نے فون جیب سے نکال کر نمبر ملایا۔ دور پیلس کی کھڑکی میں کھڑے جارج کا فون بج اٹھا۔ کیا حکم ہے صاحب؟ وہ نیل کو جانتے تھے اور جب تک اندر سے کوئی حکم نہیں آ جاتا وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ ہڈی پسلی ایک کر دو، وہ دوبارہ یہاں آنے کی ہمت نہ کرے۔ چھوڑو مجھے! اس نے خود کو چھڑاتے جوزف پیلس کی جانب دوڑ لگائی، پر اگلے ہی پل وہ نیچے پڑا تھا۔ پہرے دار اس کے سر پر تھے۔ مجھے ولیم سے ملنے دو، مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ وہ اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا، پر اگلے ہی پل مکوں اور گھونسوں کی بارش اس پر برسنے لگی۔ وہ اکیلا 3 ہٹے کٹے گارڈز کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے کوشش کی، خود کو بچانے کی بھی اور انہیں مارنے کی بھی، پر منہ پر پڑنے والے گھونسوں کی وجہ سے منہ سے خون نکل آیا۔ اسے کہاں کہاں لگ رہی تھی، کچھ سمجھ نہ آیا، دنیا گھوم گئی۔ جارج کمر پر ہاتھ باندھے کندھے چوڑے کیے کھڑا تھا۔ اس کے پاس پولیس کو دینے کے لیے بیان تھا۔ نیل نے زبردستی جوزف پیلس میں گھسنے کی کوشش کی تھی، اس لیے گارڈز کے ہاتھوں مارا بھی گیا تو فرق نہیں پڑتا تھا۔ ولیم! وہ اپنا آپ چھڑانے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ نظریں ابھی تک دیو جیسے محل پر جمی تھیں جو ولیم کو نگل گیا تھا۔
اس کی آنکھوں سے پانی بہہ نکلا۔ ہنستے ہوئے ولیم کا چہرہ نمودار ہوا۔ وہ ساتھ رگبی کھیل رہے تھے، وہ ساتھ ہنس رہے تھے، وہ ساتھ لڑ رہے تھے، وہ تو ساتھ تھے، پھر ایسا کیوں ہوا؟ اس سے یہ غلطی کیسے ہو گئی؟ اچھی خاصی دھلائی کرنے کے بعد جب انہیں یقین ہو گیا کہ وہ اٹھ نہیں پائے گا تو وہ اسے وہیں چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ نیل نے بمشکل کروٹ لے کر خود کو سیدھا کیا۔ بادلوں سے ڈھکا آسمان اس کے اوپر تھا۔ وہ چت لیٹا تھا، جسم پھوڑے کی طرح درد کر رہا تھا، پر دل کا درد زیادہ تھا کیونکہ اس نے دوست کو دھوکہ دیا تھا۔ اس نے پانی سے بھری آنکھیں لیے آسمان کو دیکھا۔ بادل زور سے گرجے اور پھر پانی کی پہلی بوند ٹپ کی آواز کے ساتھ اس کے چہرے پر گری۔ وہ ضبط سے منہ بھینچے ہوئے تھا۔ I'm sorry ولیم، وہ ہولے سے بڑبڑایا اور پھر اس کی آنکھیں بند ہوتی چلی گئیں۔ پورا ایڈنبرا بارش میں بھیگا ہوا تھا۔ ایڈنبرا پولیس اسٹیشن میں اس وقت کافی چہل پہل تھی۔ جتنی تیزی سے باہر بارش برس رہی تھی اسی تیزی سے اندر فون بج رہے تھے۔ ہال میں اطراف میں رکھی کرسیوں میں سے ایک پر نسا بیٹھی تھی۔ اپنی جیکٹ کو اپنے کندھوں پر ڈالے وہ وحشت زدہ دکھائی دیتی تھی۔ رونے کے باعث اس کی آنکھیں سوج چکی تھیں۔ ان کا پورا گروپ موجود تھا۔ باہر بڑی بس کھڑی تھی، ڈرائیور بھی یہیں تھا۔ سبھی اسٹوڈنٹس ڈرے سہمے بیٹھے تھے۔ ان سب کے فون لے لیے گئے تھے۔ کسی کو بھی بنا بیان دیے اسٹیشن سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ پولیس آفیسر باری باری سبھی اسٹوڈنٹس کو بلا کر ان کے بیان لے رہا تھا کیونکہ ٹور سے واپسی کے دوران ایک ناخوشگوار حادثہ پیش آیا تھا۔ بس میں ہی ایک لڑکی اچانک تڑپنے لگی اور دم توڑ گئی۔ یہ اتنا اچانک ہوا تھا کہ کسی کو بھی سمجھنے کا موقع نہیں ملا۔ نسا نے پہلی بار کسی کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے دیکھا تھا۔ وہ یہ لمحہ کبھی نہیں بھول پاتی۔ سرخ چہری جیسے بالوں والی نسا کے حواس ابھی تک ٹھکانے پر نہیں آئے تھے۔ نیکسٹ، اس کی باری آ چکی تھی پر وہ اس قدر ڈری ہوئی تھی کہ اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ اسے بلایا جا رہا ہے۔ ساتھ والی لڑکی نے جب اسے ٹہوکا دیا تو وہ ہوش میں آئی۔ لانگ سکرٹ کے ساتھ وہ سادہ بلاؤز پہنے ہوئے تھی۔ وہاں بیٹھے سبھی اسٹوڈنٹس بھیگے ہوئے تھے۔ اس نے جیکٹ کو کندھوں پر ڈال رکھا تھا، بال چپکے ہوئے تھے۔ وہ مرے مرے قدموں سے اٹھ کر سامنے گلاس ڈور دھکیل کر اندر داخل ہوئی۔ میز کی دوسری جانب ایک خوش شکل آفیسر بیٹھا تھا۔ آؤ بیٹھو، نسا کو دیکھتے ہی اس نے اشارہ کیا۔ وہ گلے کو تر کرتی آگے بڑھی اور جھجکتے ہوئے کرسی پر ٹک گئی۔ اس نے ایک نظر پولیس آفیسر کو دیکھا۔ وہ ایک خوش شکل انسان تھا جس پر یونیفارم اچھا لگ رہا تھا، پر وہ یہ نہیں سوچ پائی۔ وہ ڈر رہی تھی کہیں اس کی وجہ سے مسٹر جوزف پر کوئی حرف نہ آ جائے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ آفیسر نے میز پر رکھا ٹیپ ریکارڈر آن کیا۔ نظریں اسی پر جمی تھیں۔ اس کے ہونٹ خشک اور نیلے پڑ چکے تھے، چہرہ زرد دکھائی دیتا تھا۔ نسا جوزف، اس نے جھجکتے ہوئے اپنا نام بتایا۔ ایمی کو کب سے جانتی ہو؟ یہ وہی لڑکی تھی جس کی موت ہو چکی تھی۔ ہم کلاس فیلو تھے۔ میں اسے زیادہ نہیں جانتی، بس کلاس تک ہی ہائی ہیلو تھی۔ وہ میز پر نظریں جمائے ہوئے تھی جبکہ پولیس آفیسر اسے جانچتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اسے نسا کے وجود میں لرزش محسوس ہوئی۔ وہ ڈر کیوں رہی تھی؟ تمہارا بیسٹ فرینڈ؟ کوئی نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی کسی سے پکی دوستی نہیں تھی، نہ کبھی کوئی اس کے گھر آیا تھا، نہ کبھی وہ کسی کے گھر گئی تھی۔ تمہارا کوئی دوست نہیں ہے؟ حیران کن لہجہ نسا نے صرف گردن ہلانے پر اکتفا کیا۔ کہاں رہتی ہو؟ جوزف پیلس، موری فیلڈ۔ اس بات پر چونکنے کی باری پولیس آفیسر کی تھی۔ وہ حیران دکھائی دیتا تھا۔ تم جوزف پیلس میں رہتی ہو؟ عجیب سوال تھا۔ نسا نے الجھی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ میرا مطلب ہے جوزف پیٹرسن کی بیٹی ہو۔ وہ میز پر ہاتھ رکھتے اس کی جانب جھکا۔ نسا کی سانس خشک ہوئی۔ ولیم جوزف کی بہن؟ وہ ابھی تک حیران تھا۔ یہ سنتے ہی نسا کا سانس لوٹ آیا۔ اس نے تیزی سے اس بات میں سر ہلایا۔ پولیس آفیسر گہرا سانس لیتا پیچھے ہو بیٹھا۔ نسا کو امید کی ایک کرن نظر آئی۔ آپ ولیم کو جانتے ہیں؟ وہ امید بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ولیم کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ وہ ایک دم سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹیپ ریکارڈر اس نے بند کر دی تھی۔ تم یہیں بیٹھو، میں آتا ہوں۔ وہ اسے تنبیہ کر کے خود آفس سے باہر نکل گیا۔ نسا کے چہرے پر الجھن تھی۔ آخر کون تھا وہ؟ کیا ولیم کا کوئی دوست تھا؟ لیکن وہ ولیم کے کسی ایسے دوست کو نہیں جانتی تھی جو پولیس آفیسر ہو۔ آفیسر پال؟ باہر اسے جونیئرز بلا رہے تھے۔ وہ لڑکی تھوڑی عجیب لگ رہی ہے، میرے خیال سے ہمیں اس پر فوکس کرنا چاہیے۔ وہ نسا کی ہی جانب اشارہ کر رہا تھا۔ وہ گردن موڑے انہیں دیکھ رہی تھی۔ نہیں، وہ نہیں ہے۔ پورے گروپ میں صرف وہی ایک لڑکی ہے جس پر ہم شک نہیں کر سکتے۔
وہ اپنا فون نکالے ایک نمبر ملا رہا تھا۔ آپ اسے جانتے ہیں؟ سرگوشی نما انداز میں پوچھا گیا۔ آوازیں نثار تک نہیں آتی تھیں پر وہ جانتی تھی اسی کے متعلق بات ہو رہی تھی۔ میں جوزف پیلس کے مکینوں کو اچھے سے جانتا ہوں۔ وہ بس اتنا ہی کہہ پایا۔ وہ جو نمبر ملا رہا تھا اس پر کوئی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ اس کا فون کہاں ہے؟ اس نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ میں بھی لے کر آتا ہوں، جونیئر کہتا ایک جانب بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ اس ڈبے کے ساتھ واپس آیا جس میں سب کے فون تھے۔ آفیسر پال نے اس سے وہ ڈبہ لیا اور واپس اپنے آفس کی جانب بڑھ گیا۔ اب وہ نسا کے سامنے بیٹھا تھا۔ اپنا فون اٹھاؤ اور گھر کال کرو۔ نسا نے کپکپاتے ہاتھوں سے فون اٹھایا اور اب وہ جارج کو کال ملا رہی تھی۔ بیل جا رہی تھی پر وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ اس نے مایوسی سے فون واپس رکھ دیا۔ اوکے، تم ریلیکس ہو جاؤ، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم یہاں محفوظ ہو۔ اس نے یقین دہانی کرائی تو وہ بس سر ہلا کر رہ گئی۔ آپ ولیم کو کیسے جانتے ہیں؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھ ہی لیا۔ اس کی بات پر آفیسر پال مسکرا دیا۔ اس نے سالوں پہلے میری جان بچائی تھی جب میں سمندر میں ڈوب کر مر جانا چاہتا تھا۔ وہ میرا محسن ہے، وہ نہ ہوتا تو آج میں یہاں نہ ہوتا۔ وہ پھیکا سا مسکرا دیا جبکہ نسا اپنی جگہ پر ساکت رہ گئی۔ وقت بھی کیسے کیسے کھیل کھیلتا ہے کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، خشک پپڑی زدہ ہونٹ، سوکھا گلا، زخمی جسم اور زخمی روح۔ دونوں پاؤں مضبوط بیڑیوں میں بندھے تھے اور بیڑیاں دونوں جانب اوپر دیوار میں لگے سٹینڈ سے بندھی تھیں۔ ہاتھوں میں بھی بیڑیاں تھیں۔ وہ چل پھر سکتا تھا لیکن 8-10 قدم سے زیادہ نہیں۔ دن رات کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ وہ خود نہیں جانتا تھا اسے یہاں کتنے دن ہو گئے تھے۔ یاد تھا تو اتنا کہ خوراک کے نام پر اس کے منہ میں پانی کے چند قطرے ڈالے گئے تھے۔ سر گھوم رہا تھا اور پیٹ کی انتڑیاں بھوک سے جیسے سوکھ گئی تھیں۔ وہ آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہا تھا پر جسم کا رواں رواں تکلیف میں مبتلا تھا۔ توانائی بالکل ختم ہو چکی تھی۔ دیوار پر ٹنگی ایک مشعل کی ہلکی زرد روشنی تہہ خانے سے اندھیرے کو مٹانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ اب تو اس میں چیخنے چلانے کی ہمت بھی نہیں بچی تھی۔ کبھی کبھی بادلوں کی گرجنے کی آواز سنائی دیتی تو احساس ہوا کہ باہر بارش ہو رہی تھی۔ بارش کی آواز اسے دنیا کی سب سے خوبصورت آواز لگتی تھی۔ اچانک تہہ خانے میں آہٹ ہوئی۔ اس نے ڈھلکی ہوئی گردن اٹھائی، آنکھیں پھاڑ کر دیکھنا چاہا پر کوئی دکھائی نہیں دیا۔ البتہ قدموں کی چاپ سنائی دیتی تھی جو دھیرے دھیرے قریب ہو رہی تھی۔ ہیلو برادر، جارج کی روح چیر دینے والی آواز سنائی دی۔ مجھے مس کیا؟ ٹک کی آواز سبری اور دوسری دیوار پر ٹنگی مشعل بھی جل اٹھی۔ اس نے روشنی سے بچنے کے لیے آنکھوں پر ہاتھ رکھنا چاہا تو بھاری بیڑیوں کے ٹکرانے کی آواز گونجی۔ جارج سامنے ہی کھڑا تھا۔ ولیم کچھ نہ بولا۔ اس نے تھوک نگل کر گلا خشک کرنا چاہا۔ تو یہ لڑکی ہے وہ جس کے لیے تم ہم سب کو چھوڑ کر بھاگ رہے تھے؟ جارج کی تمسخرانہ آواز سنائی دی اور ولیم کی آنکھیں پوری کھل گئیں۔ وہ سامنے ہی کرسی پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا تھا۔ ہاتھ میں ولیم کا کیمرہ تھا۔ یو نو واٹ، ڈیڈ نے نیل کو تمہاری فیوریٹ گاڑی دی ہے، اسے انعام دیا گیا ہے تمہاری مخبری کے بدلے۔ وہ نظریں کیمرے کی اسکرین پر جمائے اسے زبان کے زہر سے ڈس رہا تھا۔ تمہیں کیا لگا تھا تمہیں یہ لڑکی اپنا لے گی؟ وہ سوالیہ انداز لیے بولا۔ تمہیں تو تمہارے دوست نے دھوکہ دے دیا۔ یہ لڑکی تو پھر پاکستانی ہے، تمہاری ماں کی طرح۔ وہ طنز کے تیر برساتا گیا۔ دنیا بھر کی ضلالت تمہارا مقدر ٹھہری ولیم جوزف۔ وہ زہر اگل رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے تمہاری شادی کے بارے میں کس نے بتایا؟ وہ کیمرہ کرسی پر رکھتے خود اٹھ کھڑا ہوا اور پھر قدم قدم چلتا عین ولیم کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ جینی نے، اس نے خباثت بھرا کہکا لگایا۔ تمہیں لگا تھا وہ سب تمہارے ہیں، تمہارے اپنے ہیں؟ لہجے میں طنز نمایاں تھا۔ تمہارا کوئی نہیں ہے۔ اس کی گرم سانسیں ولیم کو اپنے چہرے پر محسوس ہوئیں۔ اس نے بمشکل آنکھیں کھولیں اور جارج کی آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش کی۔ تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ وہ بمشکل بول پایا۔ اسے اپنی ہی آواز دور سے آتی سنائی دی۔ میں یہ سب کیوں کر رہا ہوں؟ وہ اس کا سوال دہراتے اٹھ کھڑا ہوا۔ لہجے میں کھلا استہزاء تھا جیسے وہ حیران ہوا ہو، پھر سوچ میں پڑ گیا۔ تم نہیں جانتے میں یہ سب کیوں کر رہا ہوں؟ وہ دونوں ہاتھ اٹھائے بولا۔ تو چلو میں بتا دیتا ہوں۔ اس نے کمر پر دونوں ہاتھ رکھے اور گردن ایک جانب ڈھلکا کر ولیم کو دیکھا۔ ہیرو بن کر گھومنے والے ولیم کی حالت کسی فقیر سے کم نہیں تھی۔
اس کی وجہ تم ہو ولیم، ہمیشہ سے تم۔ اس بات پر اس کا چہرہ سرخ پڑا، آنکھوں میں زخمی پن ابھرا۔ ولیم ولیم ولیم، جب سے ہوش سنبھالا بس اسی نام کی پکار کو سنتے پایا۔ ولیم اسپیشل ہے، ولیم بیمار ہے، ولیم نے یہ کر دیا، ولیم یہ مت کرنا، ہمیشہ سے تم ہی تو تھے ولیم۔ وہ اندر کھول رہا تھا جو اس نے ہمیشہ چھپا کر رکھا تھا۔ کچھ زخم تھے جو گہرے تھے، کچھ تکلیفیں تھیں جن سے ولیم انجان تھا۔ ڈیڈ کو میں کبھی نظر ہی نہیں آیا۔ وہ ایک بار پھر ہاتھ اٹھائے استہزائیہ بولا، اندر کہیں حسد جو دھیرے دھیرے پنپتا رہا وہ باہر آ گیا تھا۔ ہاں وہی حسد جس نے ایک بھائی کو قابل بنا دیا۔ میری محبت، میری فرما برداری، میری محنت، انہیں کبھی کچھ نظر نہیں آیا کیونکہ ساری توجہ تمہارے نفسیاتی پن نے کھینچ لی تھی۔ وہ دبے دبے لہجے میں چلایا، میں ہمیشہ پرفیکٹ بننے کی کوشش کرتے ہوئے بھی ان کی توجہ نہیں کھینچ پایا، اور تم نے ہمیشہ کام بگاڑ کر بھی انہیں متوجہ رکھا، آخر کیوں؟ وہ گھٹنوں پر دونوں ہاتھ جمائے اس کے قریب جھکا ہوا تھا۔ ولیم سن رہا تھا، سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، پر بولا کچھ نہیں۔ اسے یاد تھا تو بس اتنا کہ جن ہاتھوں سے جارج اسے کھانا کھلاتا تھا، انہی ہاتھوں نے اس کے جسم سے روح کھینچ لی تھی۔ تمہاری ماں نے ہماری ماں کی خوشیاں نگل لیں اور تم نے ہماری۔ اس نے ایک اور وار کیا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ ہمیشہ سب ٹھیک رکھوں، پر تم نے ہمیشہ سب بگاڑ کر مجھے ڈیڈ کی نظروں میں ذلیل کروایا، تم نے ولیم۔ اس نے شہادت کی انگلی سیدھی کرتے ولیم کے ماتھے پر دستک دی، سانس پھولا ہوا تھا۔ جارج تم ایسے نہیں ہو، اس نے تکلیف سے پہلو بدلتے کہا، اور مجھے ایسا بنانے والے صرف تم ہو۔ وہ کہکا لگاتے واپس پلٹ گیا۔ ویل، تمہاری اصلی جگہ یہی ہے، تم ہمیشہ یہیں رہو گے، پر ابھی میں تم سے جو پوچھنے آیا ہوں وہ بتاؤ۔ وہ پورے قد سے کھڑا تھا، نہایت سنجیدہ، بھویں سکڑی ہوئیں اور آنکھیں سرد، چہرہ اسپاٹ تھا۔ میرج سرٹیفکیٹ کہاں ہے تمہارا؟ وہ کسی بھی قسم کے تاثرات سے آری لہجے میں بولا۔ اس کی پوری تقریر کے دوران ولیم کے ہونٹوں پر پہلی بار مسکراہٹ ابھری، استہزائیہ مسکراہٹ۔ جارج دیکھ چکا تھا اور پل کے 1000ویں حصے میں اس کا خون جل کر راکھ ہوا۔ اس نے آگے بڑھتے ہوئے زوردار لات ولیم کے پیٹ میں دے ماری۔ وہ تکلیف کے باعث دوہرا ہوتے جھک گیا، جبڑے بھینچ لیے، منہ سے آہ بھی نہیں نکلی۔ ابھی تک تمہارا ڈھیٹ پن ختم نہیں ہوا؟ ایک جھٹکے سے اسے بالوں سے پکڑتے اس کا منہ اوپر کیا اور اس پہ جھکتے ہوئے بولا، مجھے صاف صاف بتاؤ ولیم، کہاں ہے وہ میرج سرٹیفکیٹ؟ اس کا چہرہ سرخ انگارا تھا اور آنکھیں پھٹنے کو تیار۔ ولیم نے بمشکل آنکھیں کھولیں اور پھر مسکرا دیا۔ بھاڑ میں جاؤ۔ اگلے ہی پل وہ تمسخرانہ بولا، لگتا ہے تمہیں میری بات سمجھ نہیں آئی۔ اس نے ایک جھٹکے سے ولیم کے بال چھوڑے اور پھر اس پر لاتوں کی بارش کر دی۔ وہ نہیں دیکھ رہا تھا اس کا بھاری بوٹ ولیم کو کہاں لگ رہا تھا۔ اس نے جارج کو روکنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ زخموں سے سجے جسم پر پڑنے والے ٹھڈے اور لاتوں سے بلبلا کر وہ دوہرا ہوتے جھک گیا۔ جارج تب تک مارتا رہا جب تک وہ تھک نہیں گیا اور پھر اسے وہیں چھوڑ کر واپس پلٹ گیا۔ اس کا انداز جارحانہ تھا۔ ولیم ایک بار پھر زمین پر پڑا تھا، منہ بھینچ کر تکلیف برداشت کرنے کی کوشش کرتے ہوئے۔ اس کی نمکین آنکھیں سامنے کرسی پر رکھے کیمرہ پر جمی تھیں، وہ کیمرہ جس سے یہ کہانی شروع ہوئی تھی۔ اماں اپنا سامان باندھ لیں، آج شام ہم یہ گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ صبح اٹھتے ہی اس نے سب سے پہلے اماں کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ یوں تو اماں جانتی تھیں جو کچھ بھی چل رہا تھا، فجر کی باتوں سے پتہ چلتا رہا تھا۔ پچھلے 3 دنوں میں اس نے جانے کتنی فون کال سنی تھیں۔ نہیں یہ صوفہ نہیں، وہ والا لیں، اس بیڈ کا ڈیزائن اچھا نہیں ہے، یہ کلر چینج کروائیں۔ سارا دن بس ایسی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ آخرکار آج وہ دن آ ہی گیا تھا جب فجر نے پہلی اڑان بھر لی تھی۔ وہ یہ محلہ چھوڑنے جا رہی تھی، ترہم بھری، نفرت بھری، ہر طرح کی نظروں سے دور جا رہی تھی۔ اس وقت بھی وہ مصروف دکھائی دیتی تھی، اپنا سامان سمیٹ رہی تھی۔ زیادہ کچھ تو نہیں لے جا رہے تھے، بس اس کا ذاتی سامان تھا۔ اس گھر سے ویسے بھی لے جانے لائق کچھ بھی نہیں تھا۔ پچھلی رات ہی اسے لک سے نیا جوائننگ لیٹر مل چکا تھا اور توقع کے عین مطابق کانٹریکٹ میں اس کی مرضی کا بدلاؤ کر کے اسے بھیج دیا گیا تھا۔ وہ کئی پل اسکرین پر نظر آتے کانٹریکٹ کو دیکھتی رہی۔ کچھ تھا جو کھٹکنے لگا تھا۔ اس کی چھٹی حس بہت تیز تھی، وہ انٹیوٹیو تھی، اسے ادراک کی صورت پیغام ملتے تھے اور ابھی بھی اس کی چھٹی حس اسے کسی خطرے سے آگاہ کر رہی تھی۔
آخر لکس جیسی کمپنی اس کی ساری شرائط کیوں مان رہی تھی؟ یہ سوال کئی بار کھٹکا تھا اور ابھی بھی کھٹک رہا تھا۔ کیا مجھے یہ قدم اٹھانا چاہیے؟ وہ خود سے محو گفتگو تھی۔ رسک لینا نہیں سیکھوں گی تو آگے کیسے بڑھوں گی؟ کم آن فجر، تم یہ کر سکتی ہو۔ ہاں میں یہ کر سکتی ہوں، خطرے کے پیش نظر ڈر کر پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور ذہن کو پرسکون کرنا چاہا۔ جو بھی ہوگا میں دیکھ لوں گی، مجھے راستے نکالنے آتے ہیں۔ ہاں، فجر کو راستے بنانے آتے ہیں۔ وہ آنکھیں بند کیے خود کو سمجھا رہی تھی، جیسے ورد کر رہی ہو، اپنے ساتھ ساتھ پوری کائنات کو سنا رہی ہو۔ میں سروائیور ہوں۔ پھر اس نے پٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ میں سب سروائیو کر لوں گی۔ کانٹریکٹ لیٹر پر ڈیجیٹل سائن کیے اور واپس بھیج دیا۔ وہ یکم سے جوائننگ کے لیے تیار تھی، اور اس وقت وہ تقریباً شفٹنگ کے لیے تیار تھی۔ محلے کی چند عورتیں اماں سے ملنے آئی تھیں۔ اماں رو رہی تھیں، سالوں سے اسی گھر میں رہے تھے۔ شوہر کے جانے کے بعد یہ گھر چھوڑنا پڑے گا، انہوں نے سوچا نہیں تھا، پر فجر رکنے والوں میں سے نہیں تھی۔ اس کا بہاؤ تیز تھا اور اماں بہاؤ کے الٹ نہیں بہہ سکتی تھیں۔ اس گھر میں ویسے بھی کچھ نہیں بچا تھا، وہ کب تک فجر کو اس اڑنے سے روک سکتی تھی؟ سامان کے نام پر اماں کا ایک صندوق تھا جس پر تالا لگا ہوا تھا۔ فجر نے نہیں پوچھا اس میں کیا تھا، اور نہ اماں نے کبھی بتایا تھا۔ پورا دن انہوں نے اسی گھر میں گزارا۔ اماں سب سے مل لیں تو فجر نے ایک آخری اور الوداعی نظر اپنے کمرے پر ڈالی۔ یہ کمرہ اس کا ساتھی تھا اور وہ اسے کبھی نہیں بھول پائے گی۔ یہاں اس نے اپنی زندگی کے مشکل ترین، تنہا ترین دن گزارے تھے۔ اس کی آنکھوں میں ذرا بھی نمی نہیں ابھری۔ اگر وہ جذباتی ہو کر بیٹھ جاتی تو پھر بیٹھی ہی رہ جاتی۔ موو آن کرنا اس کے لیے کبھی مشکل نہیں رہا تھا، اور پرانے محلے سے بھی بالآخر اس نے موو آن کر ہی لیا۔ مغرب کے وقت وہ اپنے سامان سمیت نئے اپارٹمنٹ پہنچ چکے تھے۔ ڈیلر نے ورکرز سے کہہ کر ان کا سامان اوپر پہنچا دیا۔ آتی فجر نے گہرا سانس لیا۔ زندگی کا نیا باب مبارک ہو فجر، اس نے خود کو آئینے میں دیکھتے ہوئے مبارکباد دی۔ خود کا کندھا تھپکا۔ اماں گھوم پھر کر پورا اپارٹمنٹ دیکھ رہی تھیں۔ ابھی اسے اپنے مطابق سیٹنگ کرنی تھی۔ اماں کے لیے اس نے آرام دہ کمرہ تیار کروایا تھا۔ اماں کافی دیر تک کھلی کھلی نظروں سے سب دیکھتی رہیں۔ شاید انہیں اندازہ نہیں تھا فجر اتنا کچھ اکیلے کر لے گی۔ یوں تو ان کے کان کافی تیز تھے، آنکھیں بھی کھلی رکھتی تھیں، اور فجر نے بھی ان سے کبھی کچھ نہیں چھپایا تھا۔ چاہے ان کی بنتی نہیں تھی، پر اماں کے کانوں میں وہ ساری باتیں ڈالتی رہتی تھی۔ رات تک اس نے گھر کی کافی سیٹنگ کر لی تھی۔ آپ نے آتے ہوئے پارک دیکھی ہوگی، بالکنی سے نظر آتی ہے، بالکل نیچے ہی ہے۔ آپ کا جب دل چاہے وہاں واک کے لیے جا سکتی ہیں۔ لہجہ بالکل مختلف تھا۔ وہ کیا چیز ہے جو ہمارے لہجوں کو اپنوں کے ساتھ درست بناتی ہے؟ محبت کی کمی، مان سمان کی کمی، ہمارے وجود کی ناقدری، قبولیت کی کمی، احساس کی کمی، اور سب سے بڑھ کر غربت، مفلسی، تنگ دستی۔ جب خواہشات تو کیا، ضروریات بھی پوری نہ ہوں تو زبان کبھی میٹھا نہیں بول پاتی۔ بہت سے شادی شدہ جوڑے چند ہی سالوں میں ایک دوسرے سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ بیوی کو شوہر سے لگاؤ ختم ہو جاتا ہے اور شوہر بیوی سے اکتا جاتا ہے۔ گھر میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے کیونکہ گھر کی مفلسی ختم نہیں ہوتی۔ وہ باپ بھائی زہر لگنے لگتے ہیں جو ہمارے لیے کچھ نہیں کرتے۔ جیب خالی ہو تو پیٹ کی آگ کو محبت کے چھینٹے نہیں بجھا پاتے۔ وہ کیا تھا جس نے فجر کے لہجے کو بدل دیا تھا؟ اماں نے یہ کہنا چھوڑ دیا تھا کہ اس پر کسی اور کا حق تھا، وہ کسی اور کے لیے بنی تھی، اس کی اپنی کوئی پہچان نہیں تھی۔ وہ اپنے خوابوں کو پورا کر رہی تھی۔ اماں اب اسے بددعائیں نہیں دیتی تھی، لوگ اسے ترہم نظروں سے نہیں دیکھتے تھے، اسے مان سمان مل رہا تھا۔ پیسہ وہ پہلے بھی کما رہی تھی، لیکن وہ لائف سٹائل جو وہ جینا چاہتی تھی وہ اب ملا تھا۔ اس سے بھی بڑھ کر اس نے محبت جیسے جذبات سے خود کو آزاد کر لیا تھا، بلکہ اس نے ہر طرح کے جذبات سے آزاد کر لیا تھا، یوں جیسے اس نے اپنے احساسات کو ٹرن آف کر دیا ہو۔ اور پھر اماں کی خوشی، اماں کا اسے ہر وقت کا ڈانٹ ڈپٹ نہ کرنا، اس کی ذات کو قبول کرنا، اس کے فیصلوں کو اہمیت دینا، شاید یہ سب مل ملا کر اس میں اماں کے لیے لچک پیدا کر رہے تھے۔ آپ کے کمرے میں اے سی لگا ہوا ہے، ویسے تو دونوں اے سی پرانے ہیں، لیکن گرمی گزر جائے گی۔ میرا آفس یہاں سے دور ہے، پر ڈرائیور لینے آیا کرے گا۔ میری جاب اچھی جگہ پر ہوئی ہے، ان سب چیزوں میں کچھ بھی حرام کا نہیں ہے۔ میری کوشش ہوگی آپ کو میرے بارے میں کبھی کچھ غلط سننے کو نہ ملے۔ اس کا لہجہ مسالتی تھا۔ اماں صوفے پر بیٹھی تھیں اور وہ کچن کے کیبنٹ سیٹ کر رہی تھی۔ اماں نے بہمیں سکیڑ کر اسے دیکھا، آنکھیں واضح کہتی دکھائی دیتی تھیں کہ جو تم نے کر لیا ہے اس کے بعد کوئی کسر باقی نہیں رہتی، پر وہ منہ سے کچھ نہ بولیں۔ فجر بھی خاموش ہو گئی۔ اماں کچھ دیر بیٹھی رہیں، پھر اٹھ کر چلی گئیں۔ رات 12 بجے بستر پر لیٹنے سے پہلے اس نے اماں کے کمرے کا دروازہ کھول کر دیکھا۔ اے سی بند تھا اور پنکھا چل رہا تھا۔
کھڑکی کھلی ہوئی تھی، باہر سے تازہ ہوا آ رہی تھی۔ اماں آنکھوں پر بازو دھرے ساکت لیٹی تھیں، پتہ نہیں سو رہی تھیں یا جاگ رہی تھیں۔ وہ دروازہ بند کرتے واپس آ گئی۔ نئی جگہ تھی، نیند نہیں آئی، جانے کتنے گھنٹے کروٹیں بدلتے گزر گئے۔ سوچ سوچ کر سر دکھنے لگا اور پھر آنے والی زندگی کے بارے میں سوچتے سوچتے جانے بالآخر اس کی آنکھ لگ گئی۔ اوکے جی، تو اس ایپیسوڈ کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اور فجر فائنلی نئی جگہ پر آ گئی ہے۔ میرا بھی بڑا دل کرتا ہے ایک پیارے سے اپارٹمنٹ میں موو ہونے کو، ہاں نا، میری اپنی گاڑی ہو اور میں صحیح مزے سے ڈرائیو کر رہی ہوں، اپنی اماں کو لے کر جاؤں، اچھی اچھی جگہوں پہ ہم کھانا کھائیں، شاپنگ کریں اور گھومیں پھریں اور واپس آ جائیں۔ چھوٹی چھوٹی خواہشات انسان کی، چلیں فجر کی پوری ہو رہی ہیں، اچھی بات ہے، میری بھی کبھی پوری ہوں گی۔ پتہ کیا نا، میرے نہ گھر والے مجھے جانے نہیں دیتے۔ میں جا سکتی ہوں، میرے پاس پیسے ہیں، میں اندر سے امیر ہوں، لیکن مجھے کوئی جانے ہی نہیں دیتا۔ جیسے یہ فجر منہ اٹھا کے کہیں پہ بھی چلی جاتی ہے نا، میں نہیں جا سکتی۔ صحیح بات ہے، مجھ پہ بہت پابندیاں ہیں، ورنہ میں چلی جاتی۔ یہ خواب کیا، میں بہت سارے خواب پورے کر لیتی، لیکن مجبوریاں ہیں۔ فجر مزے کر رہی ہے یار، فجر کی لائف بہت سیٹ ہے۔ یہاں پہ فجر کو بیچاری بنایا ہوا ہے، پر نہیں، یہ آئیڈیل ہے۔ خیر جی، فجر کی زندگی تو چل پڑی ہے، چپ کر کے اماں بھی اس کی بات مانتی رہتی ہیں، اور اماں نے ایک ہی دفعہ جو آخر میں کٹ ٹگائی تھی، اس کے بعد تو اماں بالکل سمن بکمن ہو گئی ہیں۔ جہاں تک بات کریں ولیم کی، تو وہ تو بہت بری والا ٹریپ ہو گیا ہے۔ مے بی اب پال اس کو ڈھونڈ لیں۔ پال یاد ہے وہ بندہ جو خودکشی کر رہا ہوتا ہے اور ولیم اسے بچا لیتا ہے بچپن میں، اور پھر اس کو کہتا ہے کہ تم اچھی جگہ پہ پڑھو گے، اس کی فیسیں بھی دلواتا ہے شاید اپنے ابا سے، ہے نا؟ تو میں بھی وہ بچا لے، ورنہ نیل تو خود ہی کٹ کھا کے سائڈ پر ہو گیا، جینی تو ایسا کچھ کرنے نہیں والی، اور جارج اس کے اندر اتنا خناس بھرا تھا، بدتمیز۔ اور اگر یہ مان بھی لے تو پھر بھی تم لوگوں کے ساتھ نارمل تو نہیں رہ پائے گا نا، کیوں اس کو اتنی تکلیف دے رہے ہو؟ ولیم کے ساتھ بہت بہت برا ہو رہا ہے، اور وہ کیا کرے گا، وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور نینی بھی اسے نہیں بچا سکتی۔ میں بھی اب نسا واپس آ کے کچھ کر لے، پر وہ بھی نہیں کرتی، وہ خود اسے مریض سمجھتی ہے۔ وہ اسے کہیں گے کہ اس کا علاج چل رہا ہے، وہ مان جائے گی، اس میں دماغ تھوڑی ہے، اس کا بھوسا بھرا ہوا ہے کھوپڑی میں۔ اور رئیس کی اگر جہاں تک بات کریں تو وہ بتا نہیں رہا ابھی تک اپنا پلان، اور سونیا سلطان کا بھی کیا پلان ہے یہ بھی نہیں پتہ نہیں کیا کریں گے کیا نہیں۔ اور جہاں تک فلک کی بات ہے تو وہ انتہائی بیوقوف لڑکی ہے، انتہائی بیوقوف، وہ خود وہاں پہ پھنسی ہوئی ہے، اور وہ اسے نا رئیس بہت اچھی سناتا ہے، صحیح کھری سناتا ہے۔ وہ کہتی ہے میں نے 13 سال انتظار کیا۔ وہ کہتے ہیں تم نے کون سا انتظار کیا میرا، تب تم بچی تھی، تو تم تو اپنی زندگی گزار رہی تھی، بڑی ہو رہی تھی، تم میرا انتظار تھوڑی کر رہی تھی، مطلب ابھی تم شادی کی عمر ہوئی ہے، اس سے پہلے تو نہیں تھی نا۔ اور وہ کہتی ہے 13 سال انتظار کیا، یہ بات مجھے بھی نہیں سمجھ آتی، 13 سال تو نہیں انتظار کیا، اور وہ اسے صاف صاف منع کر چکا ہے، یہ پھر بھی بھئی نہیں جی میں تو بیٹھوں گی تمہارے نام پہ، بیٹھو پھر۔ رئیس ٹھیک ہے، وہ اس نے صاف صاف بتا دیا کہ میں نے نہیں کرنی شادی، یہ اس کے خواہ مخواہ گھر والے بھی، اور یہ خود ہی بیٹھ گئی ہے، اب بیٹھو پھر انتظار کرو، ابھی 13 ہے، کچھ عرصے کے بعد کہے گی 18-19 سال ہو گئے ہیں، تو اس نے تو نہیں کہا نا بیٹھو۔ پتہ نہیں ہے وہ کیا کرے گی، فیری ٹیل ٹی پیے گی اور اپنی فیری ٹیل میں کھو جائے گی۔ اوکے جی، اگلی قسط میں ہوتی ہے ملاقات، رکھیں دعاؤں میں یاد، اللہ حافظ۔